بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ایک چور ولی کیسے بنا۔ حضرت رابعہ بصریہ تابعین کی جماعت میں سے ہے، اور تابعین کہتے ہیں ان حضرات کو جن مردوں اور عورتوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کی زیارت کی ہو، صحابہ کو دیکھا ہو، ان حضرات کو تابعین کہتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ تابعین کی جماعت میں سے ہیں۔ ان کی پیدائش سن 97 ہجری میں شیخ محمد اسماعیل کے گھر میں ہوئی۔ ان کا دل اور دماغ شروع ہی سے اللہ کی طرف متوجہ تھا۔ یہ بہت اونچے درجے کی ولی، صفت اللہ والی اور صاحب کرامت، متقی، پرہیزگار اور نیک سیرت عورت تھی۔ ان کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک چور چوری کرنے کے لیے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا۔ اس لوٹے کے علاوہ اسے چوری کرنے کے لیے کوئی سامان نظر نہیں آیا۔ جب وہ چور گھر سے مایوس ہو کر باہر نکلنے لگا تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بولی، اے جانے والے، اگر تو واقعی چور ہے تو میرے گھر سے کچھ لیے بغیر مت نکل۔ چور کہنے لگا، تیرے گھر میں رکھا ہی کیا ہے جو میں لے کر جاؤں؟ حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی، اس لوٹے کے پانی سے وضو کر کے اس کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز پڑھ لے تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی نکلے گا، خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ چور نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو رابعہ بصریہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، اے پروردگار، اے ارحم الراحمین، یہ شخص میرے دروازے پر آیا اور اسے کچھ نہ مل سکا، میں نے اس کو تیرے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا، تو اپنے فضل و کرم سے اسے محروم نہ کر۔ جب وہ آدمی نماز پڑھنے لگا تو اسے عبادت میں وہ مزہ آنے لگا جو ساری زندگی میں کبھی نہ آیا تھا، اس لیے رات بھر وہ نماز ہی پڑھتا رہا۔ صبح ہوئی تو رابعہ بصریہ اپنے عبادت خانے میں گئی۔ اسے سجدے کی حالت میں پایا۔ وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کر رہا تھا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے اس سے پوچھا کہ رات تیری کیسی گزری؟ اس نے کہا کہ خیر سے۔ میں اپنے آقا کے سامنے معذور و ذلیل بن کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے میرا عذر قبول کر لیا اور میری کوتاہیوں کو معاف کر دیا اور مجھے میرا مطلوب دے دیا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضرت رابعہ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا، اے میرے آقا، میرے مولا، یہ آدمی ایک گھڑی تیرے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں نے جب سے تجھے پہچانا ہے ہر وقت تجھ سے ڈرتی ہوں، ہر وقت تیرے سامنے کھڑی ہو کر عاجزی اور انکساری کرتی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول کر لیا ہے؟ اسی وقت غیبی آواز آئی، اے رابعہ، ہم نے تجھے بھی قبول کر لیا ہے، اور تیری ہی وجہ سے اس بندے کو بھی قبول کر لیا ہے جو چوری کی وجہ سے آیا تھا۔ جو اللہ والوں کی باتوں پر عمل کر کے اللہ سے خوب ذوق اور شوق کے ساتھ مانگتا ہے، اپنے آپ کو کمزور اور خدا کو بادشاہ سمجھتا ہے، تو اللہ اسے کبھی محروم نہیں کرتا بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عنایت کرتا ہے۔ لہذا آپ بھی علماء کی، بزرگوں کی اور اللہ والوں کی صحبت میں جایا کرو، ان کی باتوں پر عمل کیا کرو، اور اپنے آپ پر کبھی تکبر مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور بنا کر کے اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگنا۔ اللہ ہم سب کو اپنے در پہ جھکنے والا بنا دے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔